کیا درجات ہیں توبہ کے؟ یہ توبہ ایک بڑا حسین عمل ہے انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سبحان اللہ۔ کہ تم سارے اے ایمان والو اللہ کی حضور توبہ کرو، اللہ کی حضور رجوع کرو اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ اگر اللہ کی حضور رجوع کرو گے تو فلاح اور کامیابی تمہارا مقدر بنے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے رب ذوالجلال نے توبہ رکھی ہے۔ تو توبہ کی ایک درجات ہے، ایک عام انسان ہے اس سے خطا سرزد ہوتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے اپنے اس مرتبے اور مقام کے پیش نظر۔ اور ایک جو مقربین بارگاہ ہوتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی لغزش کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، تو وہ ان کی جو اس طرح کی لغزشیں ہوئی ہیں اور وہ امت کی تعلیم کے لیے کہ امت کو سبق دینے کے لیے کہ لغزش سرزد تو امت سے ہوگی، آدم کی اولاد ہے نا، تو اولاد آدم ہے، وہیں سے ہمیں یہ لغزش سلسلہ سرزد چلا، ہوگی لیکن اس پر توبہ کریں گے اللہ کی حضور۔ یعنی وہ طریقہ بتایا، طریقہ بتانے کے لیے وہ کہتے ہیں تعلیم امت کے لیے اس کے کہتے ہیں۔ ویسے تو ایک عربی میں ہم مقولہ بولتے ہیں بزرگان دین، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو عام نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں، وہ جو بارگاہ خداوندی کے مقربین ہوتے ہیں ان کے ہاں تو وہ سیئات لکھے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بدیاں شمار ہوتی ہیں ان کے لیے وہ بدیاں شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کا جتنا اپنا درجہ ہوتا ہے آدمی کا، اس کے ساتھ ساتھ توبہ کا درجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا ہے۔ دیتے ہیں جام ظرف قضا خار دیکھ کر، یعنی جو جس کا جتنی حیثیت ہے اس کا امتحان بھی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے، اسے کامیابی عطا فرماتی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو آقا حضور علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی کوئی جنگل کے راستے پہ گیا اور اس کے صحرا اور جنگل کے سفر پر تھا، تو راستے میں ایک درخت کے نیچے وہ سواری سے اترا، جس سواری پر اس کا ساز و سامان بھی تھا، زاد راہ بھی تھا، تو وہ ایک درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگا۔ اس کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر جب وہ آنکھ اس کی کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو سواری اس کے لیے سامان سفر بھی اس پر تھا، سواری پر زہر سفر کرنا بھی تھا، تو وہ سواری بھی غائب ہے اور سامان سفر بھی غائب ہے۔ وہ آدمی بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور وہ اس جگہ پر ہے جہاں پر کوئی زندگی کے اور آثار بھی نہیں ہے، خورد و نوش کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی اور کھانے پینے کا یا انسانی زندگی کے بظاہر بھی قریب کوئی تصور نہیں ملتا۔ وہ آدمی دنیا کی زندگی سے بالکل مایوس ہو کر دوبارہ درخت کے سائے تلے لیٹ جاتا ہے کہ اب میرے آخری لمحات ہیں، آخری سانس ہے، میں تو دنیا سے جانے والا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ آنکھ بند کرتا ہے تھوڑی دیر اس کی آنکھ کھلتی ہے، اب بظاہر تو وہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا لیکن اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی سواری بما ساز و سامان اور زاد راہ کے اس کے سرانے کھڑی ہے۔ وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا اس شخص کو خوشی ہوئی اپنی سواری، گمشدہ سواری اور زاد راہ ملنے پر، رب ذوالجلال کو اس بندے کے واپس آنے پر، توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ جس کو میں نے پیدا کیا اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، یہ مختلف قسم کی لغزشوں میں، خطاؤں میں، غلطیوں میں، یہ گناہوں کی دل میں پھنسا رہا، آج اس کو توفیق ملی ہے، یہ واپس پلٹ کے آیا ہے، تو اس کے واپس پلٹ کے آنے پر رب ذوالجلال کی رحمت بڑی راضی ہوتی ہے۔ اور اسے جس طرح اس مسافر کو جو ایک دنیا کی زندگی سے مایوس ہو چکا، اس کو اپنی سواری اور زاد راہ سامان سفر ملنے پہ خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ مومن کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ اس کی واپسی ہے، اس کی واپسی اللہ کی طرف، اس کی واپسی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بندوں کو سبق دیا گیا کہ آپ اللہ کی حضور توبہ طیب ہو جائیں، یہ نہ سمجھے کہ میں اتنے گناہ کر بیٹھا اب میں کس منہ سے جاؤں۔ جس کی بارگاہ میں جانا ہے اس بارگاہ کا تصور کریں، وہ بارگاہ کتنی قریب ہے۔